سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے وقت قرآن کریم کے متعلق بھی لوگوں کے، خاص طور پر مسلمانوں کے مختلف خیالات تھے اور مختلف غلط فہمیوں کے وہ شکار تھے، جن کی آپ علیہ السلام نے اصلاح فرمائی ہے۔ اس کی تعلق سے ہمارے ناظرین کو کچھ تفصیل بتائیں۔ کوئی ایک غلط فہمی تو نہیں پڑی ہوئی تھی، غلط فہمیاں بے شمار تھیں۔ کچھ کو غلط فہمیاں کہا جا سکتا ہے، خود کچھ جان بوجھ کے ڈال لی گئیں، اور دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے لوگوں پر کہ اسلام نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید کے صرف ظاہری الفاظ رہ جائیں گے۔ مشکات کتاب العلم کے اندر یہ حدیث ہے، اور اس میں آگے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اس لیے ہوگا کہ جو مساجد ہیں جو ہدایت کا گہوارہ کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر بنائی گئیں، وہ زمانے میں ہدایت سے خالی ہو جائیں گی، ویران ہو جائیں گی ہدایت کے اعتبار سے۔ اور کیوں ہوگا ایسا؟ آگے آپ نے اس کی وجہ بھی بتا دی کہ جو علماء امت ہوں گے، ان کے علماء، امت کے نہیں فرمایا، علماء ہم، ان کے علماء، ان الناس کے علماء، وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، اور بھی اس کی آگے تفصیل بیان فرمائی گئی ہے کہ وہ سور اور بندروں کی طرح ہو جائیں گے، ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ تو ایسے علماء جو اس قسم کی شکلیں اختیار کر لیں، ایسی صفات کے مالک بن جائیں، ان لوگوں سے کیا توقع ہو سکتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا کچھ بھی باقی رہنے دیں گے؟ تو 1400 سال میں جب کہ یہ خیر القرون کا زمانہ ختم ہوا ہے، آہستہ آہستہ اندھیرا ہونا شروع ہوا ہے۔ قرآن مجید کے اعتبار سے کبھی کوئی غلطی داخل ہو گئی، کبھی کوئی غلطی داخل ہو گئی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ لا تعداد غلطیاں تھیں، کس کس کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر اس کی چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہی شروع میں ہی یہ بات سامنے آ گئی، وہ بعض نے کہہ دیا کہ قرآن مجید میں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ کسی نے کہہ دیا کہ نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ اس کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں، یہاں تک کہ 1000 سے بھی اوپر آیتیں نکالی گئیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، فلاں آیت نے فلاں آیت کو منسوخ کر دیا۔ کسی نے کہہ دیا کہ جو قرآن مجید جو ہے وہ اب اس کے کوئی معارف جو ہے نہیں، جو ترجمے اب تک ہو چکے ہیں یا جو اسرائیلیات سے نقل کر کے تفسیریں لکھ دی گئی ہیں، بس وہی تفسیریں، اس کے علاوہ آگے کوئی بات بیان ہی نہیں ہو سکتی۔ معارف قرآنی کا انکار کر دیا گیا۔ کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ اس کی ترتیب درست نہیں ہے، یہاں تک باتیں بیان کر دی گئی کہ پرانے قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے ہیں جی۔ اور یہ مسلمانوں کی طرف سے یہ باتیں بیان کی، میں ابھی تفصیل میں چلتے ہوئے آپ کو بتاؤں گا۔ اور یہ ساری باتیں جو مختلف قسم کی بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ یہ بات پہلے طور پر یہ بیان کی گئی کہ قرآن مجید میں کمی بیشی ہو گئی ہے۔ یہ شروع زمانے میں یہ بات آ گئی تھی، جس وقت شیعہ حضرات کے جو 12ویں امام حضرت امام محمد بن عسکری، ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ 10 پارے قرآن مجید کے لے کے غار ہے سرہ من رہا، اس میں جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو قرآن مجید اب مکمل نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تب قرآن مجید مکمل ہوگا، یہ بات بیان کر دی گئی۔ اور پھر کسی نے یہ کہہ دیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ منسوخ ہو گئے ہیں، اس کی اتنی آیتیں منسوخ ہو گئی ہیں، 1000 آیتیں منسوخ ہو گئی، 1100 آیتیں منسوخ ہو گئی، یہاں تک کہ آخر میں چلتے چلتے 5 آیتوں کے نسخ کے قائل رہ گئے۔ یہ جو میں نے ابھی بات بیان کی ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیات منسوخ ہو گئی ہیں، تو دراصل قرآن مجید کی اس آیت سے جو قرآن مجید میں آتا ہے ما ننسخ من آیت اور ننسہا نات بخیر منہا او مثلہا، کہ ہم کوئی آیت منسوخ نہیں کرتے یا ہم اس کو بھلا نہیں دیتے، تو کیا ہوتا ہے ہم اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں یا پھر اس جیسی لے آتے ہیں۔ اس آیت سے ایسی غلط فہمی لگی کہ قرآن مجید میں نسخ تلاش کرنے لگے
کہ یہ آیت بھی منسوخ ہو گئی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو آیت آتی ہے لکم دینکم ولی دین، اور ایک جگہ آ گیا کہ لا اکراہ فی الدین، اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہو گئی جن میں کافروں سے جنگ کرو، تو بڑی مصیبت پڑ گئی کہ اب جنگ کرنا ہے یا دین کے بارے میں جبر نہیں دکھانا۔ تو بڑے بڑے علماء، چنانچہ یہ جو بریلوی فرقہ کے جو عالم ہیں امام احمد رضا خان بریلوی، جو ان کے بانی کہلاتے ہیں، ان کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے کنز الایمان۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حاذہ الآیۃ منسوخۃ بآیۃ القتال، کہ یہ جو آیت ہے لا اکراہ فی الدین یا لکم دینکم ولی دین، ان آیات کو جو آیت قتال ہے اس نے منسوخ کر دیا۔ اور دیوبندی فرقہ یا جو جماعت اسلامی وغیرہ جو ان سے ہٹ کے جو ہیں، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں۔ چنانچہ مولوی یہ سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی کتاب ہے ارتداد کی سزا اسلامی قانون میں، اس کے اندر بھی وہ یہی بات لکھتے ہیں کہ یہ جو لا اکراہ فی الدین والی آیت ہے یہ اب منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس کو آیت قتال نے منسوخ کر دیا۔ یہ باتیں کہتے چلے جا رہے ہیں۔ اب بالآخر میں بڑی لمبی تفصیل ہوتی ہے کہ کون کون سی آیتوں کو انہوں نے منسوخ قرار دے دیا، اور بڑا ظلم ہوا کہ قرآن مجید کے کا اعتبار، قرآن مجید کی حقانیت، اور قرآن مجید جو فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کا کچھ بھی ان لوگوں نے رہنے نہیں دیا۔ تو اب آ کے زمانے میں سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ بات سمجھائی، اور ان کے خلیفہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تفسیر کبیر میں ان باتوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا۔ آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو اس آیت کو پڑھنے سے پہلے اس کے اوپر کی آیت بھی تو پہلے پڑھو، تاکہ تم لوگوں کو پتہ لگے کہ نسخ کہاں کہاں ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کس نسخ کی بات ہو رہی ہے۔ چنانچہ اوپر کی اس کی آیت یہ ہے کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں یہ نہیں چاہتے کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، کوئی الہام تمہارے اوپر آئے، کوئی الہامی شریعت تم پر نازل ہو، تو یہ تو تم سے حسد کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنی خیر سے جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے۔ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کے بعد جو بعد آیت آتی ہے کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہی اہل کتاب والی جو کتاب ہے، جو تورات ہے، اگر اس شریعت میں سے ہم کسی بات کو منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس سے اچھی بات لے کر اس قرآن مجید میں آئے ہیں۔ اہل کتاب نے جو حسد کیا اور کہ کوئی تم پر خیر نازل نہیں ہو سکتی، اس خیر ان کے اس بات کا اللہ تعالیٰ نے اس ما ننسخ والی آیت میں جواب دیا ہے کہ ہم اس سے بڑھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کے شریعت میں اللہ کے فضل سے لانے والے ہیں، اور پھر اگر ہم اس کو یعنی کہ شریعت موسوی ہے اس کو بھلا دیں گے، وہ نہیں تو اس جیسی لے کر آئیں گے، یا اس سے اچھی لائیں گے یا اس جیسی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بعض تعلیمات ان کی درست بھی ہیں، جو پائیدار تعلیمات ہیں، جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک بھی رہنے والی ہیں، مثلا سچی بات کو بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ بات آگے تک تا قیامت چلتی چلی جانی ہے، ان باتوں کو قرآن مجید رکھا ہے۔ لیکن یہ باتیں بعض ایسی ہیں جو تورات کے اندر وقتی زمانے کے لحاظ سے تھیں، اس علاقے کے لحاظ سے تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا۔ مثال کے طور پر تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا خدا ہے جو یہ کلام کرتا ہے، اور انجیل میں لکھا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے میں آیا ہوں، باقیوں کے پاس نہیں جانا، باقیوں کو یہ روٹی نہیں کھلانی۔ لیکن قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کہہ دو کہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ چنانچہ یہ اس سے بہتر تعلیم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دی
کہ جو تمام دنیا کے لیے، تمام علاقوں کے لیے، تمام اقوام کے لیے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، صرف برہمنوں کے لیے نہیں، صرف شودروں کے لیے نہیں، بلکہ تمام بنی نوع انسان کو ایک پلیٹ فارم پہ رکھ کے اور ایک طرح کی عزت و تکریم دے کر قرآن مجید میں ان کی عزت افزائی کی گئی۔ اور وہ کلام اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نازل کر رہا ہوں کہ تا قیامت آگے آنے والے زمانے میں اب چلتا چلے گا، چلتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ وہ شریعتیں تو منسوخ ہو گئیں، نہ بھی وہ اپنے منہ سے کہیں منسوخ ہو گئیں۔ آج آپ دیکھ لیں کون ہے جو یہ کہتے ہیں کہ برہمن افضل ہیں اور شودر جو ہیں وہ چھوٹی ذات کے ہیں، یا بنی اسرائیلی افضل ہے اور سامری چھوٹی ذات کے ہیں؟ کون کہتا آج کل کے زمانے میں ایک جگہ پر ایک ہی پلیٹ میں سب کو لا کر کھانا کھلا دیا گیا۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس سے بہتر تعلیم اور اس سے بہتر چیزیں میں اب قرآن مجید نازل فرماؤں گا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہے نسخ کا۔ اب دیکھیں یہ جو باتیں حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، آپ کے عظیم الشان کارناموں میں سے ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات میں اور ابھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جو پرانے قرآن مجید کے اندر جو تفسیریں بیان کر دی گئی اب اس سے زیادہ تفاسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ معارف وغیرہ قرآن مجید میں نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو۔ ابھی مول صاحب نے ذکر کیا کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے جو یہ 1896 میں جس وقت یہ دھرم مہوتسو ہوا، جلسہ مذہب اعظم اس لاہور میں 1896 میں، اپنی تقریر میں یہ کہہ دیا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، پرانے نوشتوں کی سب باتیں ختم ہو گئی ہیں، اب کوئی اولیاء اللہ کے کرامات وغیرہ سب ختم ہو گئے ہیں، اب جب سب پیچھے رہ گئے، آگے کچھ نہیں رہا۔ آج بھی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی وہ تقریر چھپی ہوئی سارے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ علماء مایوس ہو گئے اور ان کے پاس باقی مذاہب کی جو کتب ہیں ان کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ جواب دیا ہے، مقابلہ اگر کیا ہے، اسلام کی اور قرآن مجید کی سنہری تعلیمات اگر پیش کی ہیں، وہ صرف اور صرف سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی۔ آپ نے معارف قرآنی کے متعلق فرمایا کہ جس طرح صحیفہ فطرت کے عجائب و غرائب خواص کسی پہلے زمانہ میں ختم نہیں ہو چکے بلکہ جدید در جدید پیدا ہوتے جاتے ہیں، یہی حال ان صحف مطہرہ کا ہے تا خدا تعالیٰ کے قول اور فعل میں مطابقت ہو۔ اور آپ نے نکال کر دکھایا۔ مثال کے طور پر ایک موٹی بات عرض کرتا ہوں کہ جھگڑا شروع سے یہی چل رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس جسم کے ساتھ وہ آسمان پر چلے گئے، لیکن سائنس کے حوالے سے کیا اس بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی جسم اس آسمان پر اٹھ کر چلا جائے؟ اور اگر جا بھی رہا ہو تو ابھی پہنچ بھی گیا ہوگا، چاہے بجلی کی رفتار سے جا رہا ہو۔ اور پھر وہ جو قوت ثقل ہے، کشش ثقل، اس کو کس طریقے سے پار کر کے چلے گئے؟ قرآن مجید تو یہ فرماتا الم نجعل الارض کفاتن احیاء و امواتا، کیا زمین کو ہم نے مردوں اور زندوں کو سمیٹ کر نیچے کرنے والا اس کشش کی وجہ سے نہیں بنایا؟ کس طریقے سے قرآن مجید نے اپنی اس بات کو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جھٹلا دیا؟ نہیں ہو سکتا۔ سائنس میں اور قرآن مجید میں مطابقت ہے۔ یہ ثابت کیا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قرآن مجید اگر خدا کا فعل ہے تو قول ہے تو سائنس خدا کا فعل ہے، اس میں پوری مطابقت ہے، اور قرآن مجید اس مطابقت کے اوپر پورا اور کھرا اترتا ہے۔ کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ سائنس یہ بات کہتی ہے اور قرآن مجید جو ہے اس کے خلاف یہ بات کہتا ہے۔ بے شک بائبل بھی اپنے زمانے میں، انجیل میں بھی، کیا یہ گلیلیو کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگے جب اس نے بیچارے نے یہ ثقل کے بارے میں ثابت کیا، کہا بھئی کافر ہے؟ اور ابھی جا کے یہ شاید ان پوپ صاحب کے پہلے کو پوپ صاحب نے تھوڑے دنوں پہلے کی بات ہے کہ ان کے اوپر سے کفر کا فتویٰ ہٹایا۔ تو کیا مطلب انجیل تو پھر انجیل کی وہ کہاں گئی بات، اور تورات کی بات کہاں گئی؟ اور اسی چیز کو لے کے آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمان کہہ رہے ہیں کہ وہ آسمان پہ زندہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کیوں یہ قرآن مجید کی ان آیات کو جو سائنس کے مطابق اللہ تعالیٰ کشش ثقل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے، کیسے جھٹلا رہے ہیں؟ تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف یہ کہ سائنسی حوالے سے جو قرآن مجید کی آیات ہیں ان کی مطابقت کر کے اس زمانے میں دکھائی، بلکہ بعض وہ آیات جن کے بارے میں یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ وہ قیامت پر لگتی ہیں، جیسے مثال طور پر ایک آیت ہے قرآن مجید کی وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ،
اس کے بارے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں جو بیکار چھوڑ دی جائیں گی، یہ کہتے ہیں قیامت کے زمانے میں شاید ایسا ہوگا اونٹنیاں اس زمانے میں بیکار چھوڑ دی جائیں گی۔ اس زمانے میں اونٹنیوں کا کیا تعلق ہے اور 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بیکار چھوڑنے کا کیا تعلق ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سمجھایا کہ یہ امام مہدی اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی علامت قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے کہ زمانہ ایسا آنے والا ہے، ایسی ایسی سواریاں اس کے آنے کے زمانے میں نکل جائیں گی کہ ان اونٹنیوں کی کوئی قدر نہیں رہے گی، جس کو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، یہ بیکار پھریں گے۔ چنانچہ ریل نکل جانے کے بعد سے، جبکہ مسیح السلام کے زمانے میں یہ ساری ایجادات نکلی ہیں، ان اونٹنیوں کو بیکار کر دیا گیا۔ عرب میں تو بالکل بیکار آج کل نظر آتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے شاید یہ لوگ، سوائے اس کے کہ ان کو ذبح وغیرہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، تو باقی تو مصرف کوئی نہیں رہ گیا ان کا۔ لیکن اب آپ دیکھ لیں پرانی ان کی تفسیریں پڑھ کے، یہ اذا الاشعار اطلت کو کس جگہ لگاتے تھے کہ یہ قیامت کے دن واقع ہونے والا ہے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ دیکھیں کتنی ایمان افروز بات ہے کہ دریا پھاڑے جائیں گے، سمندر پھاڑ کے ملا دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر بعد میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ سمندروں کے بیچ میں جو خشکیاں ان کو پھاڑ کر نہر نکال کے اس میں سے راستے بنائے جائیں گے، اور پھر ان راستوں میں بڑے بڑے جہاز چلیں گے۔ قرآن مجید کے اندر وہ پیش گوئیاں پوری آپ سورہ شمس پڑھ لیں، اس میں موجود ہے۔ تو اور چنانچہ یہ جو نہر نکلی، سب سے پہلے نہر نکلی تھی یہ اس کی سوئز کی، اور اس کے بعد نہر نکلی پاناما کی، جس نے امریکہ کے 2 سمندروں کو جوڑ دیا۔ تو یہ قرآن مجید نے تو سینکڑوں سال پہلے یہ باتیں بیان فرما دی، اور ان معارف قرآنی کو جو حقیقت کی شکل میں آج دنیا کے سامنے تازہ پتازہ نظر آ رہی ہیں، جس کو کس نے پیش کیا آج؟ کوئی اور کسی کی تفسیر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہیں اگر ملتی ہے، اور اگر نہیں ملتی تو اس آنے والے شخص کی صداقت کا اقرار کرنے میں حرج کیا ہے کہ ایک شخص آ گیا خدا کا بندہ اور اس نے ایسے ایسے قرآن مجید سے نکات اور معارف نکال کر ہمارے سامنے رکھے، اور ایسی ایسی پیش گوئیاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر کیں، اور آپ نے فرمایا کہ وہ پیش گوئیاں 1400 سال پہلے نہیں تھیں، آج بھی وہ پیش گوئیاں قرآن مجید کی پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور تا قیامت انشاءاللہ وہ پیش گوئیاں پوری ہوتی چلی جائیں گی۔